الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کے حضور دعا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو بڑے نرم لہجے میں واعظ و نصیحت کی، لیکن چند لوگوں کے علاوہ کسی پر بھی اس کا اثر نہ ہوا، اور قوم نے آپ علیہ السلام کو مختلف تکالیف پہنچانے کے ساتھ ساتھ عذاب کا مطالبہ بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کے حضور دعا مانگی۔ فرمان الہی ہے، رب انصرنی علی القوم المفسدین، سورہ العنکبوت آیات نمبر 30۔ مفہوم: اے میرے رب، ان فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ رب نجنی و اہلی مما یعملون۔ مفہوم: اے میرے پروردگار، جو یہ کام کر رہے ہیں اس معاشرے سے مجھے اور میرے اہل وعیال کو نجات دے۔ سورہ الشعراء آیات 169۔ وضاحت: شریر لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے آپ بھی مندرجہ بالا دعائیں بار بار پڑھیے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی دعا قبول اور فرشتوں کی آمد۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے قوم کے خلاف مدد طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے فرشتے بھیجے، اور انہیں یہ بھی حکم دیا کہ وہ قوم لوط کو ہلاک کرنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹے اسحاق اور پوتے یعقوب علیہم السلام کی خوشخبری بھی دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری سنائی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی بتایا کہ ہمیں قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب فرشتوں کی زبانی قوم لوط کی ہلاکت کی خبر سنی تو ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے قوم لوط کی جانب سے دفاع کے طور پر کہنے لگے کہ تم اس قوم کو کیسے ہلاک کرنے جا رہے ہو جس میں اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی لوط علیہ السلام بھی موجود ہے۔ فرشتوں نے عرض کیا، ہم یہ سب جانتے ہیں، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم پوری قوم کو ہلاک کر دیں سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کے۔ البتہ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی عذاب الہی کا شکار ہوگی۔ فرمان الہی ہے۔ مفہوم: جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو فرشتوں نے یہ خوفناک خبر دیتے ہوئے کہا کہ ہم اس بستی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس لیے کہ یہاں کے رہنے والے ظالم گناہگار ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وہاں تو لوط علیہ السلام بھی موجود ہیں، تم انہیں کیسے ہلاک کرو گے؟ فرشتوں نے کہا، ہم خوب جانتے ہیں کہ وہاں کون کون ہے۔ بلا شبہ ہم لوط علیہ السلام اور ان کے خاندان کو بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ سورہ العنکبوت آیات 31 تا 32۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ڈر اور خوف جاتا رہا اور انہیں بیٹے اور پوتے کی خوشخبری ملی تو وہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے بھیجے ہوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں بحث کرنے لگے۔ یقیناً ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم مزاج، نرم دل اور بہت زیادہ اللہ کی طرف جھکنے والے تھے۔ سورہ ہود آیات 74 تا 75۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا، ہم ایک مجرم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے ٹیکری نما پتھر برسائیں جو حد سے گزر جانے والوں کی ہلاکت کے لیے آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں۔ پس اس بستی میں جو بھی مومن تھے ہم نے انہیں نکال لیا ہے، پس ہم نے وہاں سوائے ایک گھر کے مسلمانوں کا کوئی گھر نہیں پایا، اور ہم نے اس میں لوگوں کے لیے ایک نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سورہ الذاریات آیات 31 تا 37۔ قوم لوط کا حضرت لوط علیہ السلام کے مہمانوں کے ساتھ برا سلوک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے اور پوتے کی خوشخبری دینے کے بعد وہ فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس نہایت حسین و جمیل نوجوان لڑکوں کی صورت میں
مہمان بن کر سدوم پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام ان خوبصورت مہمانوں کو دیکھ کر گھبرا گئے اور اس بات سے ڈرے کہ ان کی بدبخت قوم ان مہمانوں کے ساتھ کہیں برا سلوک نہ کرے۔ حضرت لوط علیہ السلام ابھی اسی فکر میں تھے کہ قوم لوط کے لوگوں کو آپ علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمانوں کے بارے میں معلوم ہو گیا، اور انہوں نے آ کر حضرت لوط علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو تاکہ ہم ان سے اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ آپ علیہ السلام بہت غمگین ہو گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی کو دیکھ کر فرشتوں نے کہا، آپ ہماری ظاہری صورتوں کو دیکھ کر گھبرائے نہیں، ہم انسان نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو آپ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تب آپ علیہ السلام کو اطمینان ہو گیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ: پھر جب ہمارے قاصد فرشتے نہایت خوبصورت کم عمر نوجوان لڑکوں کی شکل میں لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ لوط علیہ السلام ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے اور دل ہی دل میں گھٹن محسوس کرنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو میں اپنی قوم کی بدفعلی سے کیسے بچاؤں گا۔ قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کھائیں اور نہ ہی غمزدہ ہو، ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی بنا دیا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ سورہ العنکبوت آیات 33 تا 35۔ جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے بہت غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں کھڑنے لگے اور کہنے لگے کہ آج کا دن بڑی مصیبت کا دن ہے۔ آخر کار لوط علیہ السلام خاموشی سے انہیں اپنے گھر لے آئے، لیکن آپ علیہ السلام کی بیوی نے قوم کو ان مہمانوں کی خبر دے دی، اور ان لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ دوڑتے ہوئے ان کے پاس آ پہنچے، جبکہ وہ تو پہلے ہی سے برائیوں کا ارتکاب کیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام نے بڑے مشفقانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، یہ تمہارے لیے پاکیزہ ہے، لہٰذا تم ان سے نکاح کر لو، اللہ سے ڈرو اور میرے مہمانوں کو پریشان کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ سورہ ہود آیات 77 تا 78۔ اور شہر سدوم والے لوط علیہ السلام کے پاس خوشیاں مناتے ہوئے بدکاری کی نیت سے آئے۔ لوط علیہ السلام نے کہا، یہ لوگ میرے مہمان ہیں، لہٰذا تم مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور مجھے ذلیل نہ کرو۔ قوم لوط نے کہا، کیا ہم نے تجھے دنیا والوں کی حمایت سے روکا نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام نے کہا، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو۔ سورہ الحجر آیات 67 تا 71۔ قوم لوط نے جواب دیا، اے لوط علیہ السلام، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری قوم کی بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے، اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط علیہ السلام نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ سورہ ہود آیات 79 تا 80۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمت نازل فرمائے، کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا، ان کا وہاں کوئی کنبہ، قبیلہ اور خاندان نہیں تھا، اور بیوی بھی کافرہ تھی۔